بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقیٰ۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہوتی ہے اور ہمیشہ رہنے والی باقی بھی رہتی ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی جو کثرت ہے اس کثرت کی طلب نے جو ہے وہ ہلاک کر دیا ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے اپنی قبروں کو دیکھ لیا۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن مال کی ہوس جو ہے وہ اس کی برقرار رہتی ہے، حتیٰ کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قبر کے اندر جو مٹی ہے وہی انسان کا منہ جو ہے وہ بھرتی ہے۔ دنیا ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا کو طلب کیا، دنیا سے محبت رکھی، دنیا ہی کا ہو کر رہ گیا، اس نے اپنی آخرت کو ضائع کر لیا۔ اور جس نے اپنی آخرت سے محبت رکھی تو اس نے اپنا تھوڑا سا دنیا کا نقصان کیا ہے، لیکن اس نے اس چیز کو اختیار کیا جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہے، اس چیز کے اوپر اختیار کیا جو دنیا کے اندر فنا ہونے والی ہے۔ فنا ہونے والی چیز کی بنسبت اس نے اس چیز کو اختیار کیا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ آج جہاں پر بھی دیکھ لیں، بزرگان دین کو دیکھ لیں، ان کے اتنے اتنے بڑے مزارات ہیں۔ آپ عراق کی زیارتیں دیکھ لیں، ایران شریف کی زیارتیں دیکھ لیں، آپ انڈیا کے اندر دیکھ لیں، ہمارے جو بزرگان دین ہیں، بلکہ یہ مہینہ رجب المرجب کا ہے اور آج اس کی یکم ہے، اور اس مہینے کو چھٹی کا مہینہ بھی جو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 6 رجب المرجب کو وہ آپ کا عرس پاک ہوتا ہے ہر سال۔ تو یہ جو ان بزرگان دین نے یہاں پر تبلیغ کی ہے، یہاں پر کوئی نبی نہیں آیا، تو آج دیکھیں ان بزرگان دین کے ساتھ لوگ کتنی عقیدت رکھتے ہیں، کتنی محبت رکھتے ہیں، اور کتنی عقیدت اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ بارگاہوں کے اندر سلام عقیدت جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کی تو بات یہ ہم نہیں نہ کرتے ہیں، ہم وہ چیز کرتے ہیں جو مٹیریلسٹک ورلڈ کے اندر ہے، ایک دنیاوی اور مادیت کے اندر ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ اس جدید دور کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ ان بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں کہ جس دور کے اندر باپ کو یعنی بھائی کو بھائی کے ساتھ ملنے کے لیے وقت نہیں ہے، تو یہ کبھی آپ کسی بادشاہ کے دربار کے اندر جو ہے یا اس کی قبر کے اوپر آپ دیوے بلتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ جب بھی رونق آپ دیکھیں گے وہ کسی فقیر کے دربار ہی کے اوپر دیکھیں گے۔ آپ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ لیں، یہ داتا صاحب ہیں، اور ساتھ ہی اس کے سامنے تھوڑا سا آگے نارکلی کے اندر چلے جائیں کہ برصغیر کا کتنا مشہور بادشاہ تھا قطب الدین ایبک، تو انارکلی انٹر ہوتے ہی وہاں پر اس کا بھی انہوں نے جو وہ ایک مقبرہ بنایا ہوا ہے، لیکن وہاں پر آپ کوئی ہے کوئی اللہ ماشاء اللہ کوئی ہسٹری کا طالب علم ہو جس نے کہیں پاک سٹڈی کے اندر اس کے بارے میں پڑھا ہو اور وہ جستجو کے لیے وہاں پر چلا جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یا ویسے دیکھنے کے لیے چلا جائے چلو جی میں دیکھتا ہوں بادشاہ کا جو مقبرہ بنایا کیسا بنا ہے، وہ بس ایک بلڈنگ دیکھنے کے لیے جائے گا۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پر دن کو بھی لوگ وہاں پر جا رہے ہیں، رات کو بھی جا رہے ہیں، سردیوں کے اندر بھی جا رہے ہیں، گرمیوں کے اندر بھی جا رہے ہیں۔ یہ میں نے ویسے ہی ایک مثال دی ہے، آپ دیکھ لیں ایران کی جو ہے وہ زیارتیں، وہاں پر کتنی کتنی بڑی زیارتیں ہیں اور دنیا وہاں پر جاتی ہے، آخر ان کو کچھ ملتا ہے تو جاتے ہیں۔ یہ لوگ صرف عقیدت کی غرض سے وہاں پر جاتے ہیں، محبت کی غرض سے وہاں پر جاتے ہیں، اور یہ رجب المرجب ہے اور اس مہینے کے اندر حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کنڈوں کا ختم بھی دلاتے ہیں۔ تو یہ ایک ویسے باتوں سے بات چلی گئی ہے کہ کبھی کسی نے کسی بادشاہ کا نام لے کر اس کے لیے دعا نہیں کی، کبھی کسی بادشاہ کا نام لے کر دعا نہیں کی، ہم ان بزرگان دین کا نام لے کر جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان پیاروں کی برکت سے ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا اٹل عقیدہ ہے، اور اس کے اندر کوئی لچک نہیں ہے کہ ہم اپنے بزرگان دین سے عقیدت اور محبت کرتے ہیں۔ تو بات مین کرنے والی یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو ترجیح ہی نہیں دی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو ترجیح ہی نہیں دی، اپنی ذات کو انہوں نے ترجیح ہی نہیں دی۔ میں باتوں سے بات نکل گئی، یہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اور جس وقت مختار ثقفی آپ کو پتہ ہے اس نے جو ہے وہ یزیدیوں کو چن چن کے مارا تھا، تو ایک یزیدی ان کے پاس آ گیا اور ان کے گھر میں مدینہ شریف کے اندر آیا اور آ کر رہنے لگا۔ 3 دن رہا، آپ نے اس کو کھانا بھی دیا، آپ نے اس کو پینا بھی دیا، آپ نے اس کو لباس بھی دیا، اور اس کے غسل کے لیے پانی کا انتظام بھی خود فرمایا۔ وہ جا کر جو ہے وہ جانے لگا تو وہ کہنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں وہ ہوں جس نے برچھا مارا تھا، اور میں نے یہ ظلم کیا تھا، اور میں نے تو آپ کے والد کے اوپر اتنا ظلم کیا۔ تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم تمہارے گھر میں گئے ہوئے تھے، وہ تمہارا کردار تھا، آج تم ہمارے گھر میں آئے ہوئے ہو، یہ ہمارا کردار ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی اولاد کا کردار تھا، اور یہی کردار اور یہی فیض جو ہے وہ بزرگان دین تک پہنچا۔ اور آج جتنے نیک لوگ ہیں وہ اپنی ذات کو ترجیح ہی نہیں دیتے، جس طرح قرآن پاک کے اندر آتا ہے لا تثریب علیکم اليوم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا تو سارے کافر لائن کے اندر کھڑے تھے، سارے کافر سامنے موجود تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو ان کو قتل بھی کر سکتے تھے، ان کی گردنیں بھی اڑا سکتے تھے، گردنیں جھکائے ہوئے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ظلم بھی کیا، زیادتیاں بھی کی، اور جنہوں نے صحابہ کرام کو شہید بھی کیا ہوا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن میں تمہارے ساتھ کوئی مواخذہ نہیں کرتا۔ اور پھر آپ دیکھ لیں جب میدان طائف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے طائف کے نوجوانوں نے پتھر مارے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک آپ کے قدمین شریفین تک بھی پہنچ چکا تھا، جبریل امین آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا اور ان کو غرق کر دیتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جبریل امین، مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے لعنت کرنے والا نہیں بنا کر بھیجا، یہ نہیں تو ان کی نسلیں جو ہیں وہ اسلام قبول کریں گے اور اسلام کے اندر داخل ہوں گی۔ قبیلہ دوس کی طرف حضور علیہ السلام نے حضرت طفیل بن عمر دوسی کو بھیجا کہ جا کر وہاں پر تبلیغ کر کے آئیں۔ وہ واپس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ تو ہلاک ہو گئے ہیں، وہ تو بڑے نافرمان ہیں، وہ تو بات ہی نہیں سنتے، جو بھی میں ان کو شریعت کی بات کہتا ہوں میرا مذاق اڑاتے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اللہم اہدی دوسا واتی بہم، اے اللہ قبیلہ دوس جو اس کو ہدایت عطا فرما اور اس کو اسلام کے اندر داخل فرما۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پاک۔ اور حدیبیہ کے مقام کے اوپر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ غزوہ احد شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو ہے وہ شہید ہوئے۔ اب اس کے اندر الگ حکمت ہے کہ اس کی کیا کیفیت تھی، لیکن میں مطلقاً حدیث بیان کر رہا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کے اوپر بھی خون شریف جو ہے دم مبارک آ گیا، اور صحابہ یہ سوچ رہے تھے کہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے خلاف دعا کریں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ ہم اپنی ذات کی باری آتی ہے تو کسی سے ویسے ہی ناراض ہو جاتے ہیں اور سالہ سال اس سے ناراض رہتے ہیں، نہ کوئی بات ہوتی ہے، نہ کوئی چیز ہوتی ہے، نہ اس میں سے کچھ نکلنا ہوتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے نبی کا کردار یاد رکھنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کے شایان شان ہی نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن تک ناراض رہے، 3 دن 3 راتوں تک مسلمان بھائی سے ناراض رہے۔ تو باتوں سے بات کہاں تک چلی گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پاک کی
یہ برکت ہے کہ جو بندہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے دلوں کے اندر اس بندے کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بلاتا ہے اور جبریل سے فرماتا ہے جبریل انی احب فلانا فاحبہ، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل عرض کرتے باری تعالیٰ میں محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین والوں کو بھی جا کر کہہ دو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو زمین والوں کو بھی یہ کہا جاتا ہے اور زمین والوں کے دلوں کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ خواہ وہ جانور بھی ہوتے ہیں تو جانوروں کو بھی پتہ ہوتا ہے یہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ لوگ قبروں، آپ ان کی قبریں کھود کر دیکھیں، جب قبریں نکلتی ہیں کھودی جاتی ہیں تو دیکھا ہوگا آپ نے کہیں 100 سال قبر ہوتی ہے لیکن جسم وہاں پر سلامت رہتے ہیں، 200 سال قبر ہو جاتی ہے جسم سلامت رہتے ہیں۔ وہ جسم کیوں سلامت رہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے جسموں کو، اپنی توجہ کو، اپنے افعال کو، اپنے اقوال کو، اپنے اعمال کو جو ہے وہ اللہ کی طرف لگا دیا ہوتا ہے۔ تو قبر کے اندر کیڑے مکوڑے جو ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کا بندہ۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام